بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکالمہ ٹی وی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مہتاب حیدر صاحب آج ایک مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہیں، تو آپ سے میں اکیلے ہی تھوڑا سا مکالمہ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں دو موضوعات پہ ہم بات کریں گے بہت زیادہ۔ ایک تو جس پہ ہم دیکھتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں قسم کا ایک کرٹیسزم، تنقید جو ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے آ رہی ہے مسلسل، سوشل میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، مین سٹریم ٹی وی چینلز پہ بھی، اور دوسری اور مختلف فورمز پہ بھی، جس کو گورنمنٹ نے بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو ایکسپرٹس ہیں اور جو میڈیا ہے انہوں نے اپنے اپنے انداز سے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسرا جو اہم اور برننگ ایشو ہے ناظرین، وہ بیسکلی جو جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھوڑی سی، کہ پنجاب حکومت کا جو پراپرٹی اونرشپ ایکٹ جو آرڈیننس تھا، بعد میں دسمبر میں قانون بنا، اس کی انفورسمنٹ کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم، جنہوں نے اس کو انٹرم سٹے دیا ہے، وہ ایشو اب تھوڑا سا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں طرف سے پریٹیسائز ہو رہا ہے اب، اور وکلاء برادری کس طریقے سے ہائی کورٹ کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور کس طریقے سے جو پی ایم ایل این اور پنجاب حکومت، خاص طور پہ مریم نواز کا جو یہ انیشیٹو تھا وزیر اعلیٰ کا، اس پہ پی ایم ایل این کے لوگ اور مختلف سیاستدان اور وہ لوگ جو اس کو پازیٹیولی دیکھ رہے تھے، وہ کس طریقے سے کھلم کھلا تنقید کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے۔ تو بالآخر یہ بڑی لانگ ڈیو، اور آپ کو یہ کئی سالوں سے کوشش ہو رہی تھی، اور آئی ایم ایف نے بھی اس نئے پروگرام کے حوالے سے بات کی تھی کہ جو لاس والی اینٹیز ہیں، اسٹیٹ اونڈ اینٹیز، ان کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے، 10-12 کی لسٹ بھی بنائی گئی تھی، اور بالآخر اس کا ایک بڑے پیمانے پہ ہم سمجھتے ہیں ایک افتتاح کر لیا گیا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن سے۔ اور اس میں پہلی بیڈنگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح نہیں گئی تھی، پھر دوبارہ بیڈنگ کی بات کی گئی، اور اس میں تمام کے تمام جو لوکل بیڈرز تھے، انویسٹرز تھے، انہوں نے اپنی اپنی خواہش کے مطابق اپنی اس میں حصہ ڈالنے کی بولی میں بات کی، اور اس میں حصہ ڈالا بھی۔ لیکن اینڈ پہ جو 3 بڑی کمپنیاں آئیں اس دن نیلامی والے دن پی آئی اے کی، اس میں ایئر بلو تھی، اور آر ایف حبیب کنسورشیم تھا، جنہوں نے یہ بولی جیتی ہے 135 ارب روپے کے ساتھ، معافی چاہتا ہوں ڈالر کہنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لکی سیمنٹ کنسورشیم تھا، جنہوں نے 101 ارب روپے کی پہلی اپنی بولی دی۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے اس دن میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں، ہم وہاں پہ موجود بھی تھے، کہ جو پہلی جو بیڈنگ کھولی گئی تھی، اس میں تو ایئر بلو نے تو بالکل ہی ایک مایوس کن 26.5 ارب کی بولی دی، اور اس کے بعد جو لکی سیمنٹ کنسورشیم تھا، انہوں نے 101.5 ارب کی بولی دی، اور اس کے بعد جو عارف حبیب کنسورشیم تھا، انہوں نے 115 ارب سے کچھ اوپر، 115.5 تھا غالباً، انہوں نے پہلی بولی اس کی دی۔ اور اس کے بعد پھر فرسٹ 2 کمپیٹیٹرز کے درمیان جو بعد میں آپس میں بولی چلی، تو اس کے آخر میں لکی سیمنٹ والوں نے 134 ارب روپے پہ بس کر دیا، اور جو عارف حبیب کنسورشیم ہے، انہوں نے 135 ارب روپے پہ پی آئی اے کے 75% سٹیکس کی یہ جو نیلامی ہے اس کو ون کر لیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے، جو کرٹیسزم ناظرین اس پہ ہو رہا ہے، کہ یہ جو 135 ارب روپے پی آئی اے کے نام پہ دیے جانے ہیں پرائیویٹائز کر کے، اس میں سے 10 ارب شاید کہتے ہیں جی کہ وہ صرف حکومت کو جائیں گے، باقی 125 ارب 80% جو اس کا ہے، وہ یہ جو کمپنی یا بائر ہوگا، وہ مختلف عرصے کے دوران وہ اسی کمپنی میں یعنی کہ پی آئی اے ہی میں انویسٹ کرے گا، اور اس کی، اور اگر چاہے گا تو آئندہ 3 ماہ میں 90 ڈیز کے اندر جو 25% ریمیننگ شیئرس ہیں پی آئی اے کے جو گورنمنٹ کے پاس ہیں ابھی، وہ بھی 45 بلین روپیز کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ادا کر کے تو آپ یہ خرید لیں گے 100%۔ اب اس میں ناظرین جو کہانی کھل رہی ہے، جس پہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اگر ایک کمپنی ہے یا کنسورشیم ہے، اور انہوں نے پی آئی اے کو بائی کر لیا ہے، اتنے بڑے پاکستان کا فلیگ شپ کیریئر ایئر لائنس ہے، بہت پرانا اور بہت بڑا ایک برانڈ تھا کسی زمانے میں دنیا میں یہ، تو وہ سارے کے سارے پیسے ان کو واپس مل جائیں گے کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے، اور گورنمنٹ کو صرف 10 ارب روپے ملیں گے۔ لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم ریمیننگ کا بھی ڈالیں گے تو وہ تقریباً ہماری 45 بلین روپیز کی بن جائے گی اکویٹی، اور وہ پیسے ہمیں اتنے ملیں گے۔ تو اس ڈیل کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ 10 ارب نہیں، یہ 45 ارب روپے ہوں گے آخر میں جا کے، اور یہ سارے کمپنی میں انویسٹ کیے جائیں گے۔ اس میں ایک حیران کن جو بات اہم یہ بھی ہے ناظرین،
کہ جو بات ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں کی تھی کہ 15 سال کی تقریباً جو چھوٹ ہے ٹیکس کی وہ دی جا رہی ہے جو پی آئی اے خریدنے والی کمپنی کو، کہ جناب ان کے جو انجن ہیں طیاروں کے، جہازوں کے، ان کے پارٹس ہیں اور ان کی جو بھی ریپیئر کے حوالے سے جو چیزیں ہوں گی، وہ ان کے حوالے سے جو چیزیں آئیں گی ان پہ ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے 15 سال کی۔ اس چیز کو جو محمد علی ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ہول سول انچارج، جنہوں نے یہ سارا رن کیا ہے پرائیویٹائزیشن کا پی آئی اے کا پروسیس، اور جن کو وزیر اعظم شہباز شریف نے بہت خوش ہو کے، چونکہ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے جناب کہا ہے کہ آپ نے کمال کر دیا، یہ 10 ارب میں جو پی آئی اے آپ نے بیچ دی ہے، کمال کر دیا ہے، تو اس پہ آپ کو 23 مارچ کو قومی ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا۔ تو محمد علی صاحب نے یہ چیز مجھے ذاتی طور پہ بھی کنفرم کی کہ یہ 15 سال کی چھوٹ جو ہے ٹیکس میں، یہ کافی حد تک زیر غور ہے، یا سمجھ لیں کہ ہو جائے گی، اور ان کا خیال تھا کہ یہ سب کو ہونی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے باقی بھی کمپنیز بعد میں کہیں ہمیں بھی دی جائے تو ان کو بھی دی جائے۔ یہ ایک بیسیکلی کوشش ہوگی کہ ایک ایسی کمپنی جو کہ اسٹیٹ اون تھی اور جو آہستہ 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 اپنے نقصان کی وجہ سے اتنی نیچے گر گئی کہ اس کو اونے پونوں داموں بیچنا پڑا، تو اس کی ساکھ بحال کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کمپنیوں کی بھی ساکھ بحال کر کے ایک کمپیٹیٹیو ماحول اس حد تک بات ٹھیک ہے کہ پیدا کر کے آپ کوشش کریں کہ جناب عالی یہ سسٹم چلے۔ لیکن اب جو بات ہم اصل میں کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین، وہ یہ ہے کہ جو پی آئی اے خریدنے والے لوگ ہیں یہ کون ہیں، اور پی آئی اے کا اونے پونے داموں اس طرح بکنا اور اس کے بعد کا منظرنامہ یہ کیا پیش کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ بہت سارے جو نقاد ہیں، کالم نگار ہیں، صحافی ہیں، وہ تو اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ جناب علی یہ ایک بالکل ہر سال 33 35 40 ارب روپے ہمیں رکھنے پڑتے تھے بجٹ میں پی آئی اے کے لاس کے لیے، تو الٹیمیٹلی چلیں جیسے بھی کر کے اب اس سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، تو اب ٹھیک ہے، اب ان کے حوالے ہیں اور بس ہمارا وہ خرچہ بچ گیا ہے اور پی آئی اے اب یہ رن کریں گے۔ یہ تو ایک آسپیکٹ ہے کہ آپ کے گھر کی ایک ایسی چیز جو بیڈ گورننس کی وجہ سے مسلسل خراب رہی، اور الٹیمیٹلی آپ اس میں پولیٹیکل بھرتیاں بھی ہوئیں، اس میں کرپشن بھی ہوئیں، اس میں لاسز بھی ہوئے، اس میں سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا وہ عوام پہ ڈل گیا نا جی، کیونکہ آپ نے تو اونے پونے داموں اینڈ پہ وہ گاڑی یا وہ چیز آپ نے بیچ دی، اور اس کو آپ نے بڑا نیشنلی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ تو ہم نے بڑا کمال کر دیا، مبارکباد ایک دوسرے کو آپ دے رہے ہیں کہ جناب پی آئی اے بک گئی ہے، بڑا کارنامہ ہو گیا ہے۔ در حقیقت بہت سارے لوگوں کے خیال میں یہ ایک انتہائی ایک افسوس کا بھی مقام ہے، سیٹ بیک بھی ہے بیسیکلی، کہ یہ پاکستان کی جو بیڈ گورننس ہے اس کی کس طریقے سے عکاسی کرتا ہے یہ، کہ ایک ادارہ جس کو جناب علی خود ہی بنا کے، خود ہی خراب کر کے، خود ہی لوٹ کے اس ملک کی جو الیجڈلی کہتے ہیں اشرافیہ نے، اور اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے سارے یہ لوگ وزراء بھی شامل ہیں، مختلف حکومتیں بھی شامل ہیں، یونین بھی شامل ہیں، بھرتیاں بھی شامل ہیں، کر کے تو آپ نے اس کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ بس اس کو تھرو اوے پرائس پہ بیچ دیا۔ اور اب جو اس میں اگلی جو کہتے ہیں کہ جو کہ ایک اچھی بات بھی ہے اور ایک بری بات بھی ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے، کہ آپ نے الٹیمیٹلی کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ لوگ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بھی ملے تھے، اور ان کی بھی شاید خواہش تھی کہ جناب یہ جو پی آئی اے ہے باہر کی کمپنیاں کیوں خریدیں، اور تو یہاں کے لوکل لوگ ہی کیوں نہ مل کے خرید لیں جناب علی، اور اس کو رن کریں، تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، پی آئی اے کے لیے بھی اچھا ہے، اور ملک کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو الٹیمیٹلی کنہوں نے خریدی جی؟ جس کو عارف حبیب کنسورشیم ہم کہتے ہیں ناظرین، اس میں عارف حبیب کنسورشیم میں عارف حبیب گروپ خود لیڈ کر رہا ہے، وہ چونکہ ان کا ایک آپ کو پتہ ہے جے ایس بینک کے حوالے سے بھی ان کی ہے نام، اور ایک بڑا نامور ایک سمجھ لیں کہ ایک بڑا انڈسٹریل گروپ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو فاطمہ فرٹیلائزر کے حوالے سے بھی ان کا نام ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، فاطمہ فرٹیلائزر بھی اس کنسورشیم میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی ایک بہت بڑی اسکول چین ہے سٹی اسکول سسٹم، وہ بھی اس میں شامل ہے کافی حد تک، اور جو اس میں ایک اور میجر جو پلیئر ہیں جو جنہوں نے پہلے کچھ اور کنسورشیم بنا کے علیحدہ بڈنگ کی کوشش کی تھی یا ارادہ کیا تھا، گوہر اعجاز جو سابق وزیر نگران حکومت کے دور میں وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، اپٹما کے صدر بھی رہے ہیں، لیک سٹی جو لاہور میں بہت مشہور ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، پروجیکٹ ہے، اس کے بانی بھی ہیں، اس کے مالک بھی کہے جاتے ہیں، تو یہ لیک سٹی ہولڈنگ والے گوہر اعجاز بھی ہیں اس میں، اور اب انہوں نے جو اندیا دیا ہے کہ جناب ہم لکی سیمنٹ جو کہ کمپیٹیٹر تھا جو کہ ہار گیا یہ بڈ، ان کو بھی ہم دعوت دیں گے اگر وہ اس میں پارٹنر بننا چاہے،
اور تیسرا جو میجر جو عارف حبیب صاحب نے مختلف ٹی وی چینلز پہ بات کی کہ جناب علی ہم ایف ایف سی جو کہ ایف ایف سی ایک سول بیڈر پہلے ہی آ رہا تھا ناظرین فوجی فرٹیلائزر کمپنی کہ ہم اس کو خریدیں گے، لیکن بعد میں وہ ودرا کر گئے اور اب ایف ایف سی کو یہ کنسورشیم کہہ رہا ہے کہ ہم انگیج کریں گے اور موسٹ لائکلی ایف ایف سی بھی اس پارٹنرشپ میں شامل ہو جائے گا۔ تو ایف ایف سی بھی ہو جائے گا، عارف حبیب گروپ بھی ہو جائے گا، گوہر اعجاز بھی ہو جائیں گے جو لیک سٹی ہولڈنگ کے ہیں، سٹی اسکول بھی ہو جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی تھے یہ بڑے بڑے جو سارے گروپس تھے جو علیحدہ علیحدہ خریدنا چاہ رہے تھے، ان سب کو کہا گیا کہ آپ مل کے آپ پی آئی اے کو الٹیمیٹلی آپ خرید لیں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے۔ اب 135 ارب کی ایک کہانی تو یہ ہو گئی ناظرین کہ اس میں سے 10 ارب فی الحال جو 75% سٹیک ہے وہ جائے گا گورنمنٹ کے پاس، باقی 125 اوور دی ٹائم انویسٹ کیا جائے گا پی آئی اے کے اندر ہی۔ اور اس میں انویسٹمنٹ میں اور کیا آپ کو چاہ ملا کہ آپ کو مختلف جگہوں پہ ٹیکس کی بھی چھوٹ دے دی گئی، انجن کے حوالے سے، پارٹس کے حوالے سے، جہازوں کے حوالے سے، زبردست کام ہو گیا۔ اب یہ جو بڑے بڑے گروپس ہیں ناظرین اگر ان کو دیکھ لیں، جس طرح ہم عارف حبیب کی بات کر رہے ہیں، ایک زبردست ماشاءاللہ بزنس مین ہے اور ملک کے نامور نام ہے کہ جے ایس بینک کو ہی اگر آپ دیکھ لیں یا فاطمہ فرٹیلائزر کو بھی دیکھ لیں، اب ہم 125 ارب جو روپیہ ہے اب اس کی تھوڑی سی اگر ڈویژن کریں ان 5-6 گروپس میں تو اربوں روپے تو ظاہر ہے ان کے بینکس میں۔ فاطمہ فرٹیلائزر بھی کافی زبردست کمپنی ہے، تو 20-30 ارب روپیہ اگر 4-5-6 پارٹنر ہیں تو اٹس نتھنگ، ان کے لیے کوئی یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اگر ایف ایف سی ہے تو وہ تو سول خریدنے کو تیار تھی، اس کو ہو سکتا ہے وہ کہیں اب ہمیں 50% کا پارٹنر بنا دیں آگے جا کے، تو 40-50 ارب ان کے لیے بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیں جناب علی لیک سٹی والے آ جائیں، یہ سٹی اسکول والوں کے لیے بھی 8-10 ارب روپے اگر وہ انویسٹر ہیں اور وہ اس میں جا کے ڈالے تھے نیلامی، تو اتنی تو گنجائش انہوں نے رکھی ہوگی۔ پھر اگر ہم لیک سٹی والوں کی بات کر لیں، گوہر اعجاز زبردست نام ہے، وہ بھی پاکستان میں انڈسٹری کے حوالے سے اور اب تو سیاست کے حوالے سے بھی جناب محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں ان کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں۔ تو لیک سٹی میں آپ جا کے پوچھیں ایک کنال پلاٹ کی قیمت کیا ہے، تو میرا خیال ہے وہ 5-6 کروڑ سے کم شاید ہی ہوگی۔ تو یہ ان کے لیے بھی اگر، اور لیک سٹی کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی انہوں نے اسٹیٹ لائف 2 ایک پروجیکٹ تھا لاہور میں، وہ بھی لیک سٹی ہولڈنگ نے لے لی ہے اور سوسائٹی کو اپنے نام سے لیک سٹی کے حوالے سے چلائیں گے۔ تو چند 100 پلاٹ کہہ لیں، میرا خیال ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ ہوں گے، وہ اگر آپ اس میں ایڈ کر لیں گے تو ان کا حصہ 25-30 ارب 20 ارب نکل آئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جو ایک پاکستان کا بدقسمتی سے بیڈ گورننس کی وجہ سے گرا ہوا ایک ادارہ، ایک اینٹی بن گئی تھی پی آئی اے، جس کو ساری یونین سے لے کے سب نچوڑ رہے تھے ریلوے کی طرح بدقسمتی سے، سیاستدانوں سمیت اور تاریخ، اور کوئی چلانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ تو یہ لوگ اب جو پاکستان کی ایلیٹ کلاس جس کو کہتے ہیں، یا جس کو کہتے ہیں کہ پاورفل کاریڈور میں رہنے والے یہ طبقات ہیں، اے کے ڈیڈی کا معافی چاہتا ہوں، عقیل کریم ڈیڈی بہت بڑا نام ہے، فیلڈ مارشل کے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اس کنسورشیم میں شامل ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، پہلے ان کا نام نہیں لے سکا، اس دن آئے بھی ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے یہ اس چیز کا اعلان سب سے پہلے کیا تھا کہ یار یہ کوئی بات نہیں، 135 بھی ہو جائے گا تو یہ سارے اس میں سے 80% تو ہم نے اپنی کمپنی میں ہی لگانا ہے مل کے۔ اور اس سے پہلے بلکہ انہوں نے جو عارف حبیب ہیں، انہوں نے انٹری کے وقت یہ بھی کہا تھا کہ وی نیڈ دس ڈیل ویری مچ۔ اور یہ سارا اب بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ سارا یہ شاید ایک پورا ایک سسٹم کے تحت کیا گیا ہے، ان سب کو فیلڈ مارشل کی چھتری تلے اکٹھا کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اکٹھے جائیں اور سسٹم رن کر لیں اور آگے جا کے جو بھی صورتحال ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آئی پی پیز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، یا اگر ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان کی ایک بہت رچ اور اپر کلاس ہے جو سارا سسٹم کو 100-200 گھرانے ہیں، یہ ان میں شامل ہوتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی انہوں نے مل کے پی آئی اے خرید لی اور یہ 10-10 15-15 20-20 ارب ڈال کے یہ سارے سسٹم کو چلا لیں گے۔ اور گورننس یہ سارے لوگ دیکھیں مختلف زمانوں میں یا تو اقتدار کے قریب رہے ہیں، یا اقتدار کی کوریڈورس میں رہے ہیں، یا اقتدار میں شامل رہے ہیں، جس طرح میں نے گوہر اعجاز کی بات کی۔ تو اس وقت کیوں نہیں یہ لوگ یہ کر پاتے جو گورنمنٹ کا جو سارا سسٹم ہے اس میں رہ کے اداروں کو ہم بہتر نہیں کر پاتے رہتے؟ ایک ڈبیٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی تو اس کو اس حد تک خراب کرنے کی ذمہ داری تو نہیں تھی کم از کم۔ تو یہ جناب الٹیمیٹلی سوچ ایسی ہے کہ شاید کل کو اور بھی ادارے بک جائیں تو یہ جو چند 100 کی پاورفل ایلیٹ ہے ملک میں، شاید وہ بڑی آسانی سے ایک کنسورشیم بنا کے سارے ادارے خرید لے۔
خدا نہ خواستہ کل کو کچھ اور ایسی چیز ہو تو الٹیمیٹلی تو یہ لوگ ہی پھر آپ کی بڑے بڑے اداروں کے مالک بنیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے پالیسی کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے۔ یہ میں آپ کے لیے اس میں چھوڑے جاتا ہوں۔ پی آئی اے کے لیے نیک تمنائیں ہیں کہ جناب علی اچھی بات ہے، کمپنی رن ہوگی، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ عارف حبیب نے کہا ہے کہ ہم طیارے بھی بڑھائیں گے، سروس بھی بہتر کریں گے، لیکن یہ اچھا اسپیکٹ ہے کہ ٹھیک ہے خراب تھی، بک گئی، اپنوں نے ہی لے لی، لیکن یہ ایسے ہی ہے۔ کئی لوگ اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے سرکاری مال میں سے آپ کو پتہ ہے گاڑیاں بڑی بڑی اچھی سم ٹائمز کمپنیوں میں بکتی ہیں، اس طرح کوئی گھر ہے کسی کا گورنمنٹ کا نگلیکٹڈ ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس کو اونے پونے داموں بیچ دو، یہ ہے منافع والی چیز، تو کسی اپنے کو اشارہ کر دیتے ہیں جناب جائیں آپ اس کو اونے پونے داموں خرید لیں اور اس پہ انویسٹ کریں اور جناب اچھا کام کریں آپ۔ اچھی پالیسی ہے یہ، لیکن اگر اس سے پہلے اگر ہم گورننس ہی بہتر بنائیں اور ایسی صورتحال تک نوبت نہ آئے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی ہم گڈ لک کہتے ہیں پی آئی اے کی جو آگے مستقبل ہے اس کے حوالے سے۔ یہ جو کنسورشیم ہے اللہ کرے اس کو بہتر انداز سے کمپیٹیٹیو انداز سے چلائے تو اور اچھا ہو جائے۔ جاتے جاتے جو اہم بات دوسری ہے ناظرین، وہ جو پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ جس کی بات کی جا رہی ہے اس پہ معاملہ کافی گرم ہو گیا، چونکہ بہت سارے جو قبضہ مافیا کے لوگوں کے خلاف جو ہم دیکھتے ہیں پی ایم ایل این اور عدالت پہ بھی کرٹیسزم کر رہی ہے کہ جناب علی یہ تو بڑا ایک اچھا کام تھا، تو اس کو عدالت نے سبوتاج کیا۔ دوسری طرف جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی پہلی ہارڈ سٹیٹمنٹ کے بعد اور انٹرم سٹے کے بعد پاکستان کی تمام بار کونسلز جو ہائی کورٹس کی ہیں اور جو وکلاء جو ابھی الیکشن جیتے ہیں وہ پرو گورنمنٹ گروپ کے وکلاء ہیں، وہ سب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اس سٹیپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اور کافی حد تک معاملہ آگے جاتے اس لحاظ سے دکھائی دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں پنجاب حکومت غلط ہے۔ دوسری طرف پنجاب حکومت کا یہ موقف ہے کہ لوگوں کو ریلیف مل رہا تھا قبضہ کے حوالے سے، تو اس لیے یہ قبضہ کیا عدالتیں قبضہ مافیا کے ساتھ ہیں اور اس طرح کی باتیں دیکھیں دونوں طرف سے اگر ہم بات کریں گراؤنڈ ریالٹی کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام جو قبضہ کے حوالے سے یا جو سول کیسز ہیں پراپرٹی کے، سارے جانتے ہیں کہ یہ کئی سالوں تک بلکہ دو تین دہائیوں تک چلتے ہیں بدقسمتی سے پاکستان میں، اور کوئی عدالتی نظام یہ اب ہم کہہ رہے تھے جی کہ آئینی عدالت الگ ہو گئی اور یہ جو اوپر بیٹھے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی، انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے جو سول کورٹ کی ریفارمز کے حوالے سے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ یا عالیہ نیلم صاحبہ ہیں جو بیٹھ کے اب انہوں نے جو بیان دیا ہے چیف جسٹس صاحبہ نے اور وکلا برادری ان کے پیچھے کھڑی ہے جن کا سٹیک ہے ان سارے کیسز میں جو سال ہر سال تک الیجڈلی کہتے ہیں کہ لٹکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ان کیسز کو جلدی نپٹانے کے لیے؟ اور دوسری طرف اگر حکومت نے بھی اگر صرف ایک پولیٹیکل امیج بلڈنگ کے لیے یہ سارا کیا، تو اس میں اگر یہ نیک نیتی کے ساتھ یہ جو چیزیں عدلیہ کے ساتھ مل کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ان کو ریفائن کر لیتے اور ان ریفارمز کو بہتر انداز میں امپلیمنٹ کرتے، جس طرح ٹریبیونل کی بات کی گئی کہ ریٹائرڈ جج کا ٹریبیونل بنا لیکن وہ ایکٹیو ہی نہیں ہوا، تو شاید پھر وہ معاملہ اور بہتر ہو جاتا۔ میری تو دونوں سے اپیل ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کی بھی لیگل نیت اچھی ہوگی، لیکن دونوں تو دیکھیں عوام کی اس حوالے سے بات نہیں کر رہے جس طریقے سے بات ہونی چاہیے۔ مثلاً کہ حکومت کہہ رہی ہے جی کہ ہم چند دنوں میں قبضہ مافیا سے وہ چھڑا کے دے دیتے ہیں پنجاب حکومت، لیکن اس میں بہت سارے لیگل کوسچنز ہیں جو کہ ابھی سامنے آ رہے ہیں، تو کیا یہ چیزیں ریفارمز کے ساتھ نہیں کی جا سکتی ہیں؟ اور کیا عدلیہ جو کہہ رہی ہے کہ جناب یہ سب غلط ہے، اس میں کسی عدالت نے کسی حکومت نے یہ ابھی تک یہ نہیں بیان دیا کہ یار یہ جو عوام جو سال ہر سال سے ان کیسز کے پیچھے بیچارے دوسری نسل تیسری نسل جا کے اس کو دیکھتی ہے، اس کا بھی کوئی بھلا ہونا چاہیے۔ نہ عدالتیں اسری فارم پہ عوام کی بات کر رہی ہیں، سب اپنے اپنے جو گیم ہے اس پہ سیٹ پہ پالیٹکس پہ کر رہے ہیں، پی ایم ایل این والے پنجاب حکومت والے، عدلیہ اپنے لیگل پوائنٹس پہ کر رہی ہے، لیکن کیا دونوں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ واقعی ایک سیریس عوامی مسئلہ ہے، اس میں جو قبضہ کے کیسز ہیں، زمین کے کیسز ہیں، جو انلیگلی ایسے ہی لوگ فیرولس قسم کے کیسز ڈال کے سال ہر سال تک چیزوں کو کھینچ لیتے ہیں سٹے کے نام پہ اور اس طرح کے نام پہ، کیا ان کے لیے کیا کوئی بہتر ریفارمز نہیں لا سکتے مل کے کہ جناب آپ فیصلہ کر لیں، چلیں آپ 4 دن میں اگر فیصلہ نہیں کرتے زمین کا، اگر وہ بھی بڑی جلدی ہے تو 40 سال یا 20 سال بھی تو بہت دیر ہے نا بھائی، تو کوئی ایسا نظام کر لیں کہ یار پہلے سال میں ہی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے پہلے عدالتیں اچھی طریقے سے سینئر فورم سارے اس کو دیکھیں اور پھر آگے کیسز چلیں اور ان کی کوئی ٹائم لیمٹ آپ مقرر کر دیں، یار جو ریونیو میٹرز ہیں کس طرح کے ہیں ان کی ایک نیچر ڈیفائن کر لیں
آپ یہ کہہ دیں کہ یار 1 سال کے اندر اس طرح کے ریونیو میٹرز جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے، 1 سال سے 2 سال کے عرصے میں یہ ہونے چاہیے، لیکن یہ تو نہ ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہیں، نہ ہی پنجاب حکومت کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت چاہ رہی ہے کہ ان کی کمیٹی اسی طرح کام کرے، اور وہ جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، ایک امپریشن یہ بھی ہے، وہ اس کے ساتھ کام کرتی رہے۔ عدالت چاہتی ہے کہ ان کا جناب بابا اوپر رہے، اور وہ ان کے وکلاء بھی راضی رہیں اور ججز بھی راضی رہیں۔ بھائی یہ ہے کہ دونوں طرف سے عوام کو ریلیف ملنے کی بات ہونی چاہیے، اور عوام کے لیے سسٹم بہتر ہونا چاہیے۔ آپ دونوں مل کے عدلیہ اور حکومت کوشش کریں یار ان کو جلدی سے جلدی کیسز کو نپٹایا جائے، اتنی جلدی بھی نہ نپٹایا جائے کہ لیگل لکونات رہ جائیں، اور اتنی دیر سے بھی نہ نپٹایا جائے کہ اگلا بندہ اگلے جہان میں چلا جائے یار۔ تو کم از کم یہ جو میں یہ بات آخری یہ کرنے والا ہوں ناظرین، کہ ریفارمز کے حوالے سے جو پبلک اورینٹڈ پالیسی ہے اس کے متعلق تو کوئی بھی نہیں بات کر رہا یار، کہ واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یار، اس کا کیا حل ہے کہ یہ کیس جلدی نپٹائے جائیں، جو غیر ضروری کیسز کیے جاتے ہیں ان کو امیجیٹلی کیسے ڈسپوز آف کیا جائے۔ اس پہ وکلا برادری بھی خاموش ہے، اس پہ عدالت بھی خاموش ہے، اور حکومت اس وقت صرف زیادہ امپریشن یہی ڈال رہی ہے کہ جناب ہم جو کام کر رہے تھے بڑا نیک تھا، یقیناً نیک تھا، لیکن اگر اس میں ریفارم کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، تو وہ کر کے آپ اس کو دوبارہ نافذ کریں۔ اور وہ پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے، اگر اسمبلی نے اس قانون کو پاس کیا ہے تو اس کی جو چنوک پلک درست کر لیں، اس کی چیزیں بہتر کر لیں سسٹم کو، لیکن کم از کم دونوں پارٹیوں سے یہی گزارش ہے، تینوں سے بلکہ وکلا سے بھی، کہ عوام کا سوچیں یار، ان کے کیسز جلدی ڈیسائیڈ ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے آگے جا کے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کرے لاہور ہائی کورٹ میں، آپ کو بتا رہا ہوں، اور ریزسٹنس آئے گی، یا پنجاب حکومت کس طرح ریزسٹ کرے گی اس حوالے سے، یہ سب آگے جا کے دیکھا جائے گا۔ لیکن آخری بات اگین وہی، جب تک عوام کو سینٹر نہیں رکھا جائے گا اس پالیسی میں، چاہے عدالتوں کی طرف سے چاہے حکومت کی طرف سے ہے، عجلت میں نہیں، سمجھداری کے ساتھ چیزوں کو وائز طریقے سے کیا جائے اور ان فیصلوں کو جلدی جلدی نپٹایا جائے، تو وہ میرا خیال ہے ایک بہتر چیز ہوگی۔ اس پہ تو کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ تو انہی نکات کے ساتھ میں آپ کے لیے بھی یہ سوال اور ان کے جواب چھوڑے جاتا ہوں۔ تو پروگرام کو دیکھیں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، فیڈ بیک دیں، اور آئندہ پروگرام کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔